السلام علیکم گرلز، آج 2 جولائی 2020 ہے۔ ہم لوگ سوئس کانسٹیٹیوشنز کی خصوصیات پڑھ رہے تھے، تو آج اس کا چوتھا پوائنٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ایک زندہ اور متحرک دستور۔ امریکی دستور کی طرح سوئس دستور بھی متحرک اور زندہ ڈائنامک کانسٹیٹیوشن ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے زندہ اور متحرک کا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہا ہے۔ یہ اتنا سٹبن نہیں ہے کہ حالات اور واقعات کے ساتھ یہ بدل نہ سکے۔ یہ حالات اور عصری تقاضے زمانے کے ساتھ ساتھ ڈلتا رہا ہے، اس لیے فرسودہ نہیں سمجھا جاتا۔ فرسودہ ہوتا ہے پرانا۔ یہ جمہوری تقاضوں اور عوامی امنگوں سے ہمیشہ ہم آہنگ رہا ہے، یعنی عوام جیسا جیسا چاہتے تھے ویسی ویسی تبدیلیاں اس میں آتی گئی ہیں۔ یورپ کے دوسرے ممالک میں اٹھنے والی عوامی اور جمہوری تحریکوں سے سوئس عوام اور ان کے نمائندوں نے ہمیشہ اثر قبول کیا ہے۔ جدید لبرلزم اور بنیادی حقوق کے تصورات کو سوئس دستور میں سمو دیا گیا ہے۔ دستور کے موجودہ ڈھانچے کے اندر رہتے ہوئے قومیانے کی پالیسی کو اپنایا گیا ہے۔ قومیانے کی پالیسی کیا ہوتی ہے کہ جو فارمز ہیں، پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو حکومت اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے۔ محنت کشوں کو صنعتی اداروں میں تحفظ فراہم کیا گیا ہے اور انہیں دستور کے ذریعے ہر قسم کے استحصال سے محفوظ رکھنے کی کامیاب کوشش کی گئی ہے۔ یعنی کوشش کیا گیا ہے کہ جیسے مزدور پرائیویٹ فیکٹریز میں جاب کرتے ہیں تو ان کو جو صنعت کار ہیں وہ ان سے ناجائز کام نہ لیں۔ 1877، 1908 اور 1920 کے قوانین کے ذریعے، ظاہر ہے یہ قوانین کس نے پاس کیے؟ پارلیمنٹ نے۔ محنت کشوں کو مناسب تحفظات مہیا کیے گئے ہیں، انہیں بہتر معاوضے، اچھی صحت اور عمدہ سماجی سہولتوں کی ضمانت دی گئی ہے۔ یہ عملاً سوئٹزرلینڈ کو ایک فلاحی مملکت بنانے کے لیے متوازن اور ضروری اقدام اٹھائے گئے ہیں۔ سوئس دستور میں بتدریج ترامیم کر کے اسے نئے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ دستور کو جدید ترین صورت دینے کے لیے سوئس عدلیہ کو کوئی کردار نہیں سونپا گیا۔ اب یہاں پہ نہ ہی وہ عدالتی نظر ثانی کا اختیار رکھتی ہے۔ یہاں پہ آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں امریکہ کے دستور سے کہ امریکہ میں جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی تبدیلی میں ان کی عدلیہ کا بڑا کردار ہے، کیونکہ پارلیمنٹ جو بھی لا میکنگ کرتی ہے یا آئین میں کوئی ترمیم کرتی ہے تو عدالت اسے کالعدم قرار دے سکتی ہے، جبکہ سوئٹزرلینڈ میں ایسا نہیں ہے۔ دستوری تبدیلیاں کیسے کی جا سکتی ہیں؟ صرف اور صرف دستور میں دیے گئے طریقے پر عمل کر کے ہی لائی گئی ہیں اور لائی جا سکتی ہیں۔ 5واں پوائنٹ ہے جمہوری دستور۔ جمہوری دستور کیا ہوتا ہے؟ جمہوری دستور وہ ہے جس میں عوام کو پوری نمائندگی دی جائے، عوام کو یہ پورا حق حاصل ہو کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے نمائندے منتخب کر سکیں۔ دنیا بھر میں سوئٹزرلینڈ کا دستور سب سے زیادہ جمہوری اور عوامی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جمہوریت اور سوئٹزرلینڈ دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہیں، یعنی ایکول ہیں۔ سوئس جمہوریہ دنیا کی قدیم ترین جمہوریت ہے۔ سوئس جمہوریہ کی جڑیں صحیح معنوں میں عوام میں پائی جاتی ہیں۔ مقامی اداروں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ تمام کینٹن داخلی خود مختاری کے حامل ہیں۔ مرکز کو یونٹوں اور علاقائی تنظیموں کے امور میں مداخلت کا اختیار نہیں ہے۔ تمام اختیارات کا سرچشمہ عوام خود ہیں اور اقتدار نیچے سے اوپر کا رخ کرتا ہے۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ نیچے سے اوپر کا رخ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے بیسک جو گاؤں محلے کی جو یوسیز ہوتی ہیں، یونین کونسلز ہوتے ہیں، وہاں سے اختیارات جو ہے نا شروع ہوتے ہیں۔ یعنی وہاں سے عوام یونین کونسل کے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں، پھر یونین کونسل جو ہے آگے جیسے ہمارے ہاں تحصیل کے نمائندوں کو، تحصیل والے ضلع کو، پھر صوبوں کو، اس سے یہ مراد ہے۔ عوام تمام ادارے اپنی مرضی سے تشکیل دیتے ہیں۔ ہر فرد سیاسی حقوق کے اعتبار سے مساوی مقام رکھتا ہے۔ ہر بالغ فرد کو رائے دہی یعنی ووٹ دینے کا اختیار ہے۔ اس ضمن میں جنس، دولت، تعلیم یا نسل کی کوئی پابندی روا نہیں۔ عورتوں کو 1971 تک حق رائے دہی حاصل نہیں تھا، لیکن 1971 سے بالغانہ رائے دہی کے اصول کو پوری طرح اپنا لیا گیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں عوام کو ریفرنڈم اور حق ہدایت کا اختیار دے کر مثالی اور منفرد جمہوری نظام رائج کیا گیا ہے۔ دستور میں کوئی تبدیلی عوام کی براہ راست مرضی پوچھے بغیر نہیں لائی جا سکتی۔ عوام نے خود دستور کی منظوری دی تھی اور وہ خود ہی اس پر رد و بدل کا اختیار بھی رکھتے ہیں۔ دستوری امور میں جو کنٹرول عوام کو سوئٹزرلینڈ میں حاصل ہے اس کی مثال مشرق اور مغرب کی کسی مملکت میں دکھائی نہیں دیتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دستور کو پارلیمنٹ چینج نہیں کرتی، عوام خود چینج کرتے ہیں۔ چھٹا پوائنٹ ہے وفاقی نظام۔
دستور میں سوئٹزرلینڈ کو کنفیڈریشن کا نام دیا گیا ہے. غرض آپ کو پتہ ہے فیڈریشن اور کنفیڈریشن میں فرق. فیڈریشن وفاق اور کنفیڈریشن نیم وفاق. فیڈریشن میں جو اکائیاں مل کر ایک ملک بناتی ہیں ان کو آسانی سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. کنفیڈریشن میں تو ایک مخصوص مقصد یا چند مقاصد کے لیے ممالک اکٹھے ہوتے ہیں اور جب وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے پھر وہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں. دراصل سوئس نظام کنفیڈریشن اور وفاق دونوں کی خصوصیات کا مجموعہ ہے. کینٹنوں میں مقتدر حیثیت کو مانا گیا ہے اور دستور نے وفاق کی حکومت کو بھی کافی اختیارات سونپے ہوئے ہیں. کینٹنوں کی اجازت کے بغیر دستور میں کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی. کسی کینٹن کی اجازت کے بغیر اس کی جغرافیائی حدود میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی. کینٹنوں کے مخصوص شعبوں میں غیر ممالک کے ساتھ مذاکرات اور معاہدے کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے. آپ کو پتہ ہے ان کے صوبے کینٹنز کہلاتے ہیں. یہ جو مخصوص شعبوں میں غیر ممالک کے ساتھ مذاکرات اور معاہدے ہیں یہ باقی ممالک میں ہم نہیں دیکھتے. سوئس خارجہ پالیسی کی تشکیل میں بھی کینٹنوں کی رائے لی جاتی ہے. کوئی ایسا فیصلہ کرنے کا وفاقی حکومت کو اختیار نہیں جو کینٹنوں کے مفادات کے مطابق نہ ہو. دستور کی روح سے اختیارات کو وفاق اور یونٹوں میں تقسیم کیا گیا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے وفاق میں ایسا ہی ہوتا ہے. دستور میں صرف مرکزی امور کی فہرست دے دی گئی ہے، باقی تمام اختیارات کینٹنوں کو حاصل ہیں. یہ طریقہ انہوں نے امریکہ سے لیا ہے، امریکہ کی طرح کا ہے. امریکہ میں بھی یہی ہے کہ ان مرکزی امور کی فہرست ہے، باقی سارے صوبوں کے ہیں، اسٹیٹس کے ہیں. یوں سوئس دستور امریکی دستور سے مطابقت ایک جیسا مطابقت رکھتا ہے. سوئس وفاق 26 یونٹوں پر مشتمل ہے اور یونٹوں کو کینٹن کہا جاتا ہے. 20 پورے اور 6 آدھے کینٹن سوئس وفاق میں شامل ہیں. 3 کینٹنوں کو 6 آدھے کینٹنوں میں تقسیم کیا گیا ہے. تمام کینٹن اپنے اپنے دائرۂ اختیار میں آزاد اور بااختیار ہیں. ہر کینٹن نے اپنا علیحدہ دستور بھی ترتیب دیا ہوا ہے. اپنے دستور میں ترمیم کا مکمل اختیار ہر کینٹن کو حاصل ہے. ہر کینٹن کے لیے لازم ہے کہ اس کے دستور کی نوعیت ریپبلکن یعنی جمہوری ہو اور اسے عوامی ووٹوں کے ذریعے تبدیل کیا جا سکتا ہو. کینٹن کے دستور میں کوئی ایسی شق شامل نہیں کی جا سکتی جو وفاقی دستور کی روح کے منافی ہو. وفاقی حکومت کو بعض امور پر مکمل اختیارات دیے گئے ہیں، مثلا خارجہ امور، دفاعی امور، جنگ اور صلح کا اعلان، سفارتی نمائندوں کا تقرر اور استقبال، غیر ممالک سے مذاکرات اور معاہدات، ریلوے، کرنسی، بینکاری، ڈاک کا نظام، قدرتی وسائل کا تحفظ اور پریس پر کنٹرول وغیرہ. اور یہ تقریباً ہر ملک میں وفاق کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں. 7واں پوائنٹ ہے غرض اختیارات کی تقسیم. دستور میں وفاق اور یونٹوں کے مابین اختیارات کی تقسیم کا اصول امریکہ سے مطابقت رکھتا ہے. دستور میں وفاقی امور کا ذکر کر دیا گیا ہے اور ایسے تمام امور جن کا ذکر دستور میں موجود نہیں کینٹنوں کے سپرد کیے گئے ہیں. اچھا جی، The cantons are sovereign so far so their sovereignty is not limited by the federal constitution. یعنی کینٹنز جو ہیں وہ مقتدر ہیں اور ان کے جو اقتدار اعلیٰ کو وفاقی آئین کے تحت محدود نہیں کیا گیا. اینڈ ایز سچ اسی طرح دے ایکسرسائز آل دا رائٹس وچ آر ناٹ ڈیلیگیٹڈ ٹو دا فیڈرل پاورز. اس طرح وہ تمام اختیارات استعمال کر سکتی ہیں جن کو آئین کے تحت وفاقی حکومت کو نہیں دیا گیا. ابھی اوپر بھی ہم نے پڑھا ہے کہ وفاقی حکومت کو امور خارجہ، امور دفاع، بین الاقوامی معاہدات کی تکمیل، درآمدات و برآمدات پر محصولات، کرنسی، بینکاری، غیر ملکیوں کو ویزا جاری کرنے، فون، تار، ڈاک کے امور، ریڈیو، ٹی وی، سمندری جہاز رانی، ریلوے، بجلی، خوراک کی فراہمی جیسی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں اور ان تمام امور کو دستور میں باقاعدہ درج کر دیا گیا ہے. اور یہ والے جو سارے کام ہیں یہ کسی بھی فیڈریشن میں وفاق کے پاس ہوتے ہیں. 8واں پوائنٹ ہے مرکزیت کا رجحان. امریکہ اور دیگر وفاقی مملکتوں کی طرح سوئٹزرلینڈ میں بھی مرکزیت کا رجحان صاف نظر آتا ہے. مرکزیت کا رجحان کا مطلب یہ ہے کہ دن بدن وفاق زیادہ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. عصری تقاضے یعنی زمانے کی ضرورتیں، دفاعی ضرورتیں یعنی کہ ملک کا دفاع کے لیے اور فلاحی مملکتوں کے قیام کے تصور نے مرکزی حکومت کی ذمہ داریوں میں بتدریج اضافہ کیا ہے. اگرچہ 1948 اور 1874 کے دونوں دساتیر میں کینٹنوں کو بڑی واضح اور وسیع حیثیت دی گئی، لیکن کلی اور جزوی ترامیم نے مرکز کو رفتہ رفتہ برتر مقام پر لا کھڑا کر دیا. کلی ترمیم وہ ہوتی ہے جس میں آئین کو پورے کا پورا آئین بدل دیا جائے اور جزوی ترمیم وہ ہوتی ہے جس میں آئین کے کچھ حصے کو بدلا جائے. اب بتا رہے ہیں کہ کیا کیا پوائنٹس ہیں اس میں، کون سے کس وجہ سے.
اس طرح سے ہوا ہے کہ وفاق سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے۔ پہلا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ سوئس عوام جو ایک مضبوط اور متحد قوم کی صورت میں ڈھلتے گئے، وفاقی حکومت کے ہاتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوئے ہیں۔ قومی سلامتی اور اتحاد کے تصورات نے وفاق کو مستحکم رکھنے میں بڑی مدد دی ہے۔ سوئٹزرلینڈ اگر غیر جانبدار رہا ہے تو جنگ ہائے عظیم میں، یعنی دونوں جو ورلڈ وارز ہوئی ہیں نا، ان میں فریق نہیں بنا، تو ہم اپنے مضبوط ہمسایوں سے ہمیشہ خوفزدہ رہا۔ آسٹریا، فرانس، جرمنی اور اٹلی، یہ سوئٹزرلینڈ کے چاروں ہمسائے ہیں۔ ان کی جانب سے جارحیت کے خدشات، یعنی کسی بھی ٹائم ان میں سے کوئی ملک اس پر حملہ نہ کر دیں، وہ خطرات یا خدشات سوئس عوام کو دامن گیر رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے قومی دفاع اور سلامتی کے لیے مرکز پر انحصار کر کے وفاقی حکومت کے قوی تر یعنی مضبوط کردار کی حمایت کی ہے۔ ماضی میں جرمنی کی نازی پارٹی، اٹلی کی فاشی پارٹی اور روس کی کمیونسٹ پارٹی کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ سے سوئٹزرلینڈ کی آزادی اور عوام کے حقوق کے لیے خطرات جنم لیتے رہے، یعنی کہ وہاں پہ سوئٹزرلینڈ کے عوام بھی اپنے ہمسایہ ممالک کے ان تحریکوں سے متاثر ہو رہے تھے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے عوام نے مرکزی حکومت سے توقعات وابستہ کیں، یوں مرکز کی قوت میں اضافہ ہوتا رہا۔ مرکزی حکومت نے ہمیشہ ایسے عناصر کی حوصلہ شکنی کی جو سوئس وفاق میں دراڑیں ڈالنے کی پالیسی پر گامزن ہوئے۔ اچھا جی، 1936 میں ٹکنو نامی کینٹن میں سوئٹزرلینڈ سے علیحدگی اختیار کر کے اٹلی میں شامل ہونے کی تحریک ابھری، کیونکہ اس کینٹن کی آبادی کی زبان اطالوی تھی۔ سوئس وفاقی حکومت نے تحریک کو سختی سے کچل دیا۔ 1935-36 سے کمیونسٹ پارٹی کی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی اور کمیونسٹوں کو پروپیگنڈا کرنے سے بھی روک دیا گیا۔ اگلا جی بتا رہے ہیں کہ اور کیا وجہ ہے وفاق مضبوط ہے۔ آغاز میں کینٹن کافی حد تک بااختیار تھے، لیکن ترامیم کے ذریعے رفتہ رفتہ مرکزی حکومت کو برتر اختیارات ملتے چلے گئے۔ کینٹنوں کے اقتدار اعلیٰ کا ذکر دستور میں موجود ہے، لیکن اب یہ محض رسمی حد تک رہ گیا ہے۔ عملاً اقتدار اعلیٰ صرف اور صرف مرکزی حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ اینڈرے سیگفریڈ، ٹھیک ہے، اینڈرے سیگفرائڈ کا خیال ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سوئس کینٹن انتظامی اکائیوں کی صورت اختیار کر جائیں گے۔ سوئس روایات کو جاننے والے ماہرین اینڈرے کے خیالات سے متفق نہیں، اور ان کی رائے ہے کہ کینٹنوں کی اپنی حیثیت اور خود مختاری بہر طور برقرار رہے گی۔ 9واں پوائنٹ ہے جی سوئٹزرلینڈ کے دستور کی خصوصیات میں داخلی خود مختاری۔ اگرچہ مرکزیت کا رجحان صاف طور پر محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کینٹن اپنی خود مختار اور جداگانہ حیثیت کھو بیٹھے ہیں۔ دستور انہیں آج بھی مضبوط اور بنیادی ستون سمجھتا ہے کہ جن پر وفاق کی عمارت تعمیر کی گئی ہے۔ دستور نے تمام باقی ماندہ اختیارات کینٹنوں کو دے رکھے ہیں۔ باقی ماندہ اختیارات وہ ہوتے ہیں جو لکھے ہوئے نہیں ہوتے۔ وفاقی حکومت اپنے اختیارات کینٹنوں کی مرضی سے استعمال کرتی ہے۔ دستور میں کینٹنوں کی حمایت کے بغیر کوئی ترمیم شامل نہیں کی جا سکتی۔ فرد کو شہریت کے حقوق کینٹن سے ملتے ہیں۔ یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، یعنی کہ وہاں پہ اگر کسی نے سٹیزن شپ لینی ہے تو کینٹنز دیں گی۔ اس طرح کینٹن کا شہری سوئس شہری شمار ہوتا ہے۔ پورے سوئٹزرلینڈ کے لیے کوئی ایک قانون نہیں جس کے تحت حقوق شہریت دیے جا سکیں۔ ہر کینٹن اس ضمن میں اپنا علیحدہ قانون بنائے ہوئے ہے۔ ہمارے ہاں یا باقی کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ شہریت دینے والا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ وفاق کے انڈر ہوتا ہے، لیکن سوئٹزرلینڈ میں ایسا نہیں ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں یہ صوبوں کے پاس ہے۔ وفاقی حکومت جو قوانین تشکیل دیتی ہے ان پر عمل درآمد کینٹنوں کی عدالت کے ذریعے ہوتا ہے۔ فوج اگرچہ مرکز کے کنٹرول میں ہے، لیکن اس کا انتظام بنیادی طور پر کینٹن ہی کرتے ہیں۔ سوئس مقننہ کہوانے والا کونسل آف اسٹیٹس میں ہر کینٹن کی مساوی نمائندگی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگرچہ قانون سازی The Swiss Constitution combines legislative centralization with administrative decentralization۔ کیا کہا جاتا ہے کہ سوئس کانسٹیٹیوشن میں کمبائن ملا دیا گیا ہے کہ اس کو لیجسلیٹو مقننہ کی سینٹرلائزیشن مرکزیت کو انتظامیہ کی لامرکزیت کے ساتھ۔ اس بات کی سمجھ آئیے؟ چلیں اس سے ہم انشاءاللہ اس بات کو اب ہم کل کیری آن کریں گے، اور باقی جو ہم اپنا جو ہے وہ کل اس کو مکمل کریں گے۔ آج کے لیے 15 منٹ کا اتنا ہی لیکچر کافی ہے۔ اوکے گرلز، اللہ حافظ۔